راستے کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو راستے کے حقوق میں پہلا حق جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تھا نظر، کہ اپنی نظر کو نیچی رکھو، نگاہیں جھکا کے رکھو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا پہلی نظر کے بارے میں، یعنی اگر بے خیالی میں پہلی نظر کسی عورت پر، غیر محرم عورت پر پڑ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر بے خیالی میں کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو اپنی نظر فوراً ہٹا لو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، یعنی بے احتیاطی میں، بے خیالی میں نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ جاتی ہے تو اپنی نظر کو فوراً ہٹا لو، دوبارہ نہ دیکھو۔ تو محترم کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا ہے کہ ایک نظر دیکھنا جائز ہے، دوسری جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک نظر بے خیالی میں پڑ گئی تو اپنی نظر فوراً ہٹا لو، اب دوبارہ نہ دیکھو۔ اگر کسی نے ایک نظر دیکھا کسی عورت کو، غیر محرم کو، اور اپنی نظر نہ ہٹائی، دیکھتا ہی رہا، تو یہ اس کو گناہ ہوگا، یہ اس کی دوسری نظر کے حکم میں آئے گا، کیونکہ اب یہ جان بوجھ کر دیکھ رہا ہے۔ راستے میں کہیں چلتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے، رش میں ایسا ہو جاتا ہے کہ نظر جو ہے بے خیالی میں بلا قصد کسی عورت پر پڑ جاتی ہے تو اپنی نظر کو فوراً ہٹا لیا جائے۔ اور حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ایسا تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر کسی بندے کی کسی غیر محرم عورت کے حسن و جمال پر نظر پڑ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری خوف کی وجہ سے اپنی نظر جھکا لے، اس سے ہٹا لے، تو میں اس کو ایسا ثواب عطا فرماؤں گا، ایسا ایمان عطا فرماؤں گا جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور حضرت سیدنا علاء بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کی چادر کی طرف بھی نہ دیکھو، یعنی اگر شہوت کا خدشہ ہو، فتنے کا خدشہ ہو، عورت کی چادر دیکھنے کی وجہ سے دماغ میں غلط خیال آتا ہو، تو جو ہے دل میں غلط خیال آتا ہو تو اس عورت کی چادر کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، موت۔ جی ہاں، تو ہمارے اس معاشرے کے اندر دیور اور بھابھی کے حوالے سے جو ہے نا پردے کی بالکل ہی بے احتیاطی ہوتی ہے، اور وہ آپس میں گھل مل کر رہتے ہیں اور جو ہے نا آپس میں خوب گپ شپ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور میڈیا نے اور جو ہے ٹی وی نے ایسی فحاشی پھیلا دی ہے کہ آج کل جو ڈراموں کی سٹوریاں ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں، ہمارے بچوں کے جو ذہن خراب ہو رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ جناب سسر اور بہو کا چکر چل رہا ہے، کہیں پہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ بہرحال آپ سمجھدار ہیں، تو اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ تو پہلے دور میں جو ہے پنجابی جو ہیں میرے حضرات وہ توجہ فرمائیں کہ جو بہو ہوتی تھی وہ صرف سسر اور جیٹھ سے پردہ کرتی تھی، کہ دیور جو ہے وہ تو بھائی ہوتا ہے، اور جی دیور تو کی پردہ، صرف جیٹھ تو پردہ کرو۔ اور جیٹھ تو پردہ کیویں دا ہوندا سی کہ اگر جیٹھ سامنے آ گیا تو فوراً منہ دے اتے کپڑا لے لینا ہے، باقی کوئی پردہ نہیں، صرف منہ دے اتے پلو لے لینا ہے۔ تو اس طرح پردہ نہیں ہوتا، پردہ مکمل پردہ ہوتا ہے کہ سسر اور جیٹھ اور دیور اس کے سامنے نہ آئے۔ تو غیر محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح جائز ہو، تو اس وجہ سے دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹھ سے بھی پردہ ہے، اور سسر سے بھی پردہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نظر کی حفاظت